مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا. دنیا دیا سفراں تو بندہ تھک بھی تے جاندا ہے، پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا. الحمدللہ عز و جل. ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حج کا موضوع لیے حاضر خدمت ہیں. الحمدللہ عز و جل. بہت ہی قریب ہے وہ مبارک مہینہ کہ جس مبارک مہینے کے اندر اللہ رب العزت کے خوش نصیب بندے جنہیں اللہ رب العزت توفیق عطا فرماتا ہے، وہ اس کی توفیق اور سعادت سے وہ اپنے گھر کے اندر ان لوگوں کو بلاتا ہے اور وہ اس کے گھر کی زیارت کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی بھی زیارت کرتے ہیں. تو آج کچھ گفتگو ہم جو کرنے والے ہیں حج کے حوالے سے کرنے والے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص حج کے ارادے سے گھر سے نکلا یا عمرے کے ارادے سے گھر سے نکلا اور راستے میں وہ فوت ہو گیا، فرمایا اگر حج کے ارادے سے گھر سے نکلا اور راستے میں فوت ہوا تو فرمایا اس کے لیے قیامت تک حج کا ثواب لکھا جاتا رہے گا. یہ حدیث مبارکہ کا جو دوسرا حصہ ہے اس کے اندر ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص عمرے کے ارادے سے گھر سے نکلا اور راستے میں وہ وفات پا گیا تو فرمایا قیامت تک جب بھی لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے رہیں گے تو اس کے لیے اللہ رب العزت قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں عمرے کا ثواب لکھتا رہے گا. اب یہ وہ شخص تھا کہ جو گھر سے نکلا اور ابھی تک حرم کعبہ کے اندر وہ پہنچا بھی نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس کی نیت کی ثواب اس کو عطا فرما دیا. لیکن دوسرا شخص وہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی ایک شخص خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوا اس نے پہلی نظر جو ہے وہ کعبۃ اللہ پر ڈالی، حضور نے فرمایا اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ہم اس بات کو اس طرح بھی لے سکتے ہیں، گویا کہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ کوئی شخص اپنے کالے سیاہ دل کو لے کر اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا، اس نے سیاہ غلاف کعبہ کے اوپر اپنی نظر کو ڈالا تو اس سیاہ غلاف کعبہ نے اللہ کے نور سے اس شخص کے دل کو منور کر دیا. آپ نے دیکھا کتنا ہی پیاری ہے اللہ رب العزت کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے. اللہ رب العزت کی جب گھر میں حاضری دی جائے تو وہاں پر جا کے اس کی رحمت کا اس سے سوال کرنا چاہیے، گڑ گڑا کر اس کے حضور اللہ رب العزت کے حضور دعائیں کرنی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے پر حاضر ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود السلام پڑھنا چاہیے، بے شمار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام پیش کرنے چاہیے. تو ناظرین محترم، حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں 14 سال سے لگاتار حج کرنے کے لیے جاتا رہا. اللہ رب العزت نے مجھے یہ سعادت عطا فرمائی کہ 14 سال تک لگاتار میں حج کی سعادت سے مشرف ہوتا رہا. فرماتے ہیں کہ میں جب بھی حج کرنے کے لیے جاتا ایک شخص کو وہاں پر میں دیکھتا کہ وہ کعبۃ اللہ کی دیوار سے لپٹا ہوا ہے اور کعبۃ اللہ کی دیوار سے لپٹ کر وہ اللہ رب العزت کے حضور ایک ہی بات عرض کر رہا ہے. وہ یہی کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. جب بھی وہ یہ صدا بلند کرتا ہے تو غیب سے آواز آتی ہے لا لبیک. اب ہم میں سے کوئی شخص ہوتا تو وہ یہاں پر مایوس ہو جاتا، وہ یہ سوچتا کہ میں نے اپنی زندگی کی جمع کنجی لگائی اور آج میں یہاں پر حاضر ہوا ہوں، جب رب کی بارگاہ کے اندر لبیک کہہ رہا ہوں تو وہاں سے آواز آ رہی ہے لا لبیک. اب وہ شخص مایوس نہ ہوا. حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کے قریب ہوا، جا کر اس سے میں نے پوچھا اے شخص کیا تو بہرا ہے؟ کیا تجھے آواز نہیں آ رہی کہ غیب سے آواز آ رہی ہے کہ ہم نے تیرے حج کو قبول نہیں فرمایا، لا لبیک کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں غیب سے؟ تو وہ شخص کہنے لگا اے شیخ محترم میں بہرا نہیں ہوں، میں سن رہا ہوں جو کچھ غیب سے آواز آ رہی ہے. اور وہ شخص کہنے لگا اللہ کی عزت کی قسم اگر مجھے 14 سال کی جگہ 14,000 سال کی زندگی دے دی جائے اور ہر سال کی جگہ
ہر روز مجھے یہاں پر آ کر اللہ کی بارگاہ کے اندر سر جھکانا پڑے تو میں پھر بھی اس بات سے گریز نہ کروں گا کہ میں روزانہ 14,000 سال کی زندگی کے اندر بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر یہاں پر آ کر سر جھکاؤں گا۔ تو حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم ابھی یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ اس شخص کے سینے پر آسمان سے ایک پرچی آ کر گری، اس شخص نے اس پرچی کو میری طرف بڑھایا اور میں نے جیسے ہی اس پرچی کو کھول کر میں اسے پڑھنے لگا، اس پرچی کے اندر لکھا ہوا کیا تھا؟ ناظرین محترم، اس پرچی کے جملوں پر غور کیجئے گا، کیا پیارے وہ جملے لکھے ہوئے تھے۔ اس پرچی پر لکھا ہوا تھا کہ اے مالک بن دینار، کیا تم ہمارے بندے کو ہم سے جدا کر رہے ہو؟ یہ بات کہہ کر کہ غیب سے آواز آ رہی ہے لا لبیک، کہ ہم نے تمہارے حج کو قبول نہیں کیا۔ اے مالک بن دینار، تم ہمارے بندے کو یہ بات کہہ کر کیا تم ہم سے دور کر رہے ہو؟ اللہ رب العزت کی طرف سے جو وہ پرچی آئی تھی، اس پر جو دوسری بات لکھی ہوئی تھی وہ یہ بات لکھی تھی کہ ہم نے 14 سال کے اندر جتنے بھی لوگوں کا حج قبول فرمایا ہے وہ اسی شخص کی نسبت سے قبول کیا۔ 14 سال میں ہم نے جتنوں کا بھی حج قبول کیا ہے وہ اس شخص کے صدقے سے ہم نے قبول کیا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کتنا ہی پیارا اللہ رب العزت کے ہاں وہ شخص تھا، وہ کتنا محبوب شخص تھا اللہ رب العزت کے ہاں کہ اس نے 14 سال تک اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کی، تو آخر کار وہاں سے جواب آ ہی گیا، جس سے معلوم ہو گیا کہ وہ ہے تو عام شخص تھا لیکن رب کی بارگاہ کے اندر کتنا مقبول شخص تھا۔ تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حاجی کے متعلق کیا ارشاد فرمایا جب حج کر کے کوئی شخص اپنے گھر کو لوٹے تم اس سے سلام اور مصافحہ کرو، اور ابھی وہ اپنے گھر میں داخل نہ ہوا ہو تو اس سے تم اپنی مغفرت کی دعا کروا لیا کرو۔ فرمایا اس لیے کہ جیسے ہی وہ حج کر کے واپس لوٹتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی میرے پیر و مرشد آپ فرماتے ہیں کہ حج کو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کیا جائے، نہ کہ دکھاوے کے لیے، نہ کہ اس لیے کیا جائے تاکہ ہم حاجی کہلائیں۔ اللہ رب العالمین نے بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، فرمایا کہ حج کو اور عمرے کو خاص میری رضا کے لیے مکمل کرو۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر وہی عمل مقبول ہے جو خاص اس کی رضا کے لیے کیا جائے، بغیر اخلاص کے اس کی بارگاہ کے اندر کوئی عمل مقبول نہیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم یہاں سے لاکھوں روپے خرچ کر کے، اپنی زندگی کی جمع کنجی خرچ کر کے، اپنا وقت نکال کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور وہاں سے جیسے یہاں سے ہم گناہوں کے پہاڑ لیے یہاں سے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ویسے ہی وہاں سے گناہوں کا پہاڑ اٹھائے واپس آ جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین محترم، اگر اللہ رب العزت نے آپ کو یہ سعادت اور توفیق عطا فرمائی ہے تو وہاں پر جا کر اللہ رب العزت کے حضور رو کر اور گڑ گڑا کر دعائیں کیجئے، اللہ رب العزت کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے در پر حاضری دیجئے، وہاں پر جا کر حضور کی چوکھٹ پر بیٹھ کر اللہ رب العزت کے حضور دعائیں کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اللہ رب العزت ضرور کرم فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بار بار میٹھے میٹھے مکے اور پیارے پیارے مدینے کی بادب حاضریاں نصیب فرمائے، اللہ رب العزت سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔